بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 چیزیں جس گھر میں داخل ہو جائیں تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ یہ 4 اعمال ایسے ذلت آمیز ہیں کہ ان کو اپنانے والا نہ صرف خود اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے بلکہ وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 1، شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، یہ زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس میں زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں، اسلام میں ان کے قریب بھی جانے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی روح سے نامحرم کو دیکھنا، باتیں کرنا یا سننا یا اس کی جانب چل کر جانا، ملاقات کرنا، چھونا یا بوس و کنار کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ سب زنا کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان سب کو بھی زنا ہی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حیثم بن مالک تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد کوئی گناہ زنا سے بڑا نہیں کہ کوئی شخص اپنے نطفے کو اس رحم میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصانات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں 3 نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق کا ختم ہو جانا۔ نمبر 2، مسلسل غربت۔ نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑنے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زنا فقر پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی کو روک لیتا ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگے ہیں تو جان لو کہ زنا کاری عام ہو گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک روایت میں حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نصف شب میں کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک پکارنے والا ندا لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کی تکلیف دور کی جائے۔ بس جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، سوائے زنا کی کوشش کرنے والے کے اور جبراً ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ معزز ناظرین، 4 اعمال جو گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 زنا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر شراب نوشی کو ایسا گناہ کہا جاتا ہے جس کے سبب گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ شراب انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے نقصان دہ ہے۔
دینی نقصان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید کر اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ مختلف قسم کی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ شراب پینے والا بے مروت ہو جاتا ہے، سماج اور معاشرے کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ شراب میں ہر طرف سے تباہی اور بربادی ہے، مال کی بھی اور جان کی بھی۔ تیسرے نمبر پر چوری ہے۔ چوری گناہ کبیرہ ہے اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ اس عمل کے دینی نقصانات کے ساتھ ہی ساتھ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ جو شخص اس غلیظ عادت میں مبتلا ہو اس کو کبھی دلی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ہر وقت پریشانی ایسے شخص کا مقدر بن جاتی ہے جس گھر میں چوری کا مال یعنی حرام کا پیسہ آئے، اس گھر میں کبھی اللہ کی برکت شامل حال نہیں ہوتی اور رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا گھر شیطانوں کے زیر اثر رہتا ہے اور تباہی اور بربادی ایسے گھر کا مقدر ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، خیانت کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اس کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم کے لوگ بکثرت مرنے لگتے ہیں۔ جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو قوم حق کو چھوڑ کر فیصلہ کرتی ہے اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بے ایمانی، بددیانتی، دھوکہ دہی کے باوجود فقر و افلاس اور بے چینی و بدامنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ غلط طریقے سے ڈنڈی مار مار کر مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ اور ان کے اہل و عیال مختلف مہلک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے علاج و معالجہ کے لیے پانی کی طرح دولت لٹانا پڑتی ہے۔ کبھی قدرتی آفات ان کی جائیدادوں کو گھیر لیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یا ان کے نوکر چاکر ان کی تجارتوں میں گھپلے کرتے ہیں۔ جتنا وہ ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں اس سے زیادہ وہ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا دستور ہے کہ جب خیانت، بددیانتی، ناپ تول میں کمی جیسے امراض میں ملوث ہو جاتی ہے تو ان کی شامت اعمال کے نتیجے میں ان پر مکار، دغاباز، بدعنوان حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اپنے دور اقتدار میں خوب خزانوں میں لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور رعایا کے لیے مصالح و حوائج کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ فرمائے جن کے سبب اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔